الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں کھانا گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں کھانا گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے ستم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے ستم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے کہ یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، یہ ہے بزدلی جو بے ہمتی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر کہ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر کہ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پئیں گے۔ برادران ملت، محبان وطن، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جسے ہندوستان کے تاریخی اوراق میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ ہندوستان کی تاریخ ورلڈ کی تاریخ میں بالکل ممتاز اور نرالی رہی ہے۔ اس کے تاریخی دور میں تابناک و روشن بھی ہے، تاریخ و سیاہ بھی ہے۔ مادر وطن پر ایک منحوس دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کی داستان سن کر آج بھی ہمارے کلیجے دہل جاتے ہیں، پتھر کا جگر رکھنے والا انسان بھی موم ہو جاتا ہے۔ وہ دور انگریزی جارحیت کا دور، فرنگی ظلم و بربریت کا دور۔ سن 1857 عیسوی تک مغلیہ سلطنت قائم تھی اور ملک پر مغل حکمراں تھے۔ برطانوی چال بازوں نے اپنی چالاکیوں اور گندی پالیسوں کے ذریعے مغل حکمرانوں سے آ کر ہندوستان میں تجارت کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ ان بھولے بھالے عدل و مساوات پسند و اخوت بھائی چارگی کے خوگر شفقت و نرمی کے مجسموں کے سامنے ان کی چاپلوسی اور چالاکیوں کا راز ظاہر نہ ہو سکا۔ چنانچہ ان فرنگی درندوں نے آ کر ہندوستان کے مشہور شہر کلکتہ میں ایسٹ انڈیا نام کی ایک کمپنی قائم کی، جس کی مختلف شاخیں ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بنائی گئی۔ ہندوستان کی تجارتی منڈی میں دخیل اور قابض ہو کر بیٹھ گئے، ان کے قدم ہندوستان کی سرزمین پر جم گئے اور انہوں نے اپنی گندی اور گھناؤنی چالاکیوں کو جو ان کے دلوں میں روز اول سے چھپی ہوئی تھی ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور ہندوستان کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر کی سلطنت کی بے کنی میں لگ گئے۔ انہیں ملک بدل کر کے رنگوں پہنچا دیا گیا، معصوم ہزاروں شہزادوں کا قتل عام کر کے حکومت کے تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کا سب سے بھیانک دور تھا۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوستان کو ایسے مظالم کا نشانہ بنایا جن کے تصور سے آج بھی ہمارے کلیجے دہل جاتے ہیں۔ مگر ہاں، شاباش مادر وطن کے فرزندوں، تم نے بھی حق و انصاف، آزادی کے جذبے پیش نظر پھانسی کے پھندوں کو چومنا بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھا۔ سینوں پر گولیاں کھائی، تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے پاس جنگی وسائل تھے، ایٹمی توانائی اور طاقت و قوت تھی۔ ظلم و بربریت میں مشہور زمانے درندگیت پسند فوج تھی، یعنی حتی مسلمان ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن ہندوستان کو آزاد کرانے کا جذبہ، ایمانی قوت، اللہ اور اس کے رسول کی مدد ان کے ساتھ تھی، اگرچہ بظاہر اس جنگ میں ناکام ہوئے۔
لیکن اے ہندوستان کی سرزمین پر آزادی سے فائدہ اٹھانے والوں، یہ حقیقت ہے کہ آزادی کی اصل داغ بیل ہم نے ہی ڈالی تھی۔ اس وقت اس آزادی کی لڑائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں تھا۔ ہمارے خونوں سے ہولیاں کھیلی گئی، جسموں کو قیمہ بنایا گیا، بے دردی کے ساتھ توپوں کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ ارے کس لیے؟ ہمارا جرم کیا تھا؟ ہمارا جرم یہی تھا کہ ہم نے اپنے مادر وطن ہندوستان کو غلامیت کی زنجیر سے آزاد کرانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا، جب انگریزی ظلم و تشدد بڑھتا گیا، وقت نے دوسری کروٹ لی، خدا نے مادر وطن کے فرزندوں کو شعور بخشا، بے حسی ختم ہوئی، تو بلا تفریق مذہب و ملت ہندو مسلم سکھ سب نے مادر وطن جو ہندو مسلم سکھ سب نے کندھے سے کندھا ملا کر ایک منظم سب بنائی اور انگریزی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کیا، جن میں کچھ سرفراشان وطن وہ بھی تھے کہ جنہوں نے آزادی کا جھنڈا اٹھانے میں پیش قدمی کی تھی، اور آج جن کے نام ہما وقت انگلیوں پر گنے جاتے ہیں۔ اگر ایک جانب شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد ہے، تو دوسری جانب ہندوستانی سیاست کا ہیرو مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور سکھ برادران شامل ہے۔ اگر ایک جانب مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مفتی عنایت احمد، تو دوسری جانب سبھاش چندر بوس، رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو اور بابا شامل جیسے ناموں کو بلایا نہیں جا سکتا۔ غرض یہ کہ مادر وطن کے فرزندوں نے بلا تفریق و امتیاز، بلا تفریق مذہب و ملت ہندو مسلم سکھ سب نے کندھے سے کندھا ملا کر آزادی کی لڑائی لڑی اور قربانیاں دی۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس آزادی کی لڑائی میں ملک کے جانباز سپوتوں نے اپنے خون اور ہڈیوں کا استعمال کیا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتا۔ چنانچہ ان قربانیوں کے بدلے میں انگریزی صفوں میں وہ تسلسل آ گیا اور انہیں وہ فیصلہ کرنا پڑا جو اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ اور سن 1947 عیسوی میں 15 اگست کی صبح کا سورج ہندوستان کو آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے طلوع ہوا۔ عزیز دوستو، ہمارے علماء کرام اس ملک کی آزادی کے لیے آگ کے انگاروں پر پک گئے، پھانسی کے پھندوں پر چڑھ گئے، دار کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے سینوں پر گولیوں کو کھایا۔ جب کوئی جلاد تلوار چمکاتا ہوا نظر آیا تو نظر سے نظر ملائی اور یہ کہتے ہوئے اپنی گردن کو تلوار کے نیچے رکھ دیا کہ خوشا وقت کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہ تو زندگی کے آخری ارمان ہے ساقی۔ اسی طرح جنگ آزادی کے بالکل آخر کا واقعہ ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کو جب انگریزوں نے گولی مارنے کا حکم دیا تو کراچی میں ایک کانفرنس ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی اس کانفرنس میں نہیں آئیں گے۔ انگریزوں نے اپنی توپیں نصب کر لی، لیکن جب وہ مرد مجاہد بغل کے نیچے کفن دبائے ہوئے اسٹیج پر آیا تو لوگ حیرانیت کے سمندر میں غرق ہو گئے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے انگریزوں کو مخاطب کر کے ان کی گولیوں کو گل اور ان کو بلبل سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہا ہے۔ مولانا کے اس شعر کو سن کر لوگ مسلسل آدھا گھنٹہ نعرہ لگاتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا ہم کو، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا ہم کو، ارے ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی کو جب انگریزوں نے گولی مارنے کا حکم دیا، جب انگریزوں نے گولی مارنے کا حکم دیا تو مولانا حسین احمد مدنی کو انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ مولانا انگریز جج نے حسین احمد مدنی کو مخاطب کر کے کہا کہ او حسین، کیا تو نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے بڑے صبر و استقلال کے ساتھ اور شیر کی دہڑ میں چیختے اور چلاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے فتویٰ دیا تھا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے جب یہ فتویٰ دیا، جب یہ بیان دہرایا، مولانا محمد علی جوہر جو اس وقت وہی کابینہ حال میں موجود تھے، مولانا حسین احمد مدنی کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ او حسین، خدا کے لیے آج بیان بدل دے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا، او محمد علی جوہر، آج بیان نہیں بدلا جائے گا، خدا کی قسم آج بیان نہیں بدلا جائے گا، اگر آج بیان بدلا گیا تو آج ایمان بدل جائے گا۔ یہاں ہمارے علماء کرام کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہم کو، اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہم کو، ورنہ تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی، پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں،
پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں جب بھی کبھی کانٹوں کی صلاح ہم سے ہوئی. ارے ہم نے ہی تو کی تھی گلے لیلا کو نکہت, ارے ہم نے ہی تو عطا کی تھی گلے لیلا کو نکہت, کیوں تکمیل بہارا بخدا ہم سے ہوئی. ہم جب بھی اٹھے موجے صبا بن کے اٹھے, ہم جب بھی اٹھے موجے صبا بن کے اٹھے, پرکیف زمانے کی فضا ہم سے ہوئی. وما علینا الا البلاغ. یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا, روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا, لہو دے کر جس کی حفاظت ہم نے کی, ایسے ترنگے کو سدا دل میں بسائے رکھنا. ایک بچی ہے الویس مستری محمد عمران کی. یہ بچی آئے اور سامعین کے سامنے ترانہ